اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے. قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے. ابراہیم نے آواز لگایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي. جن کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی، اللہ کا ساتھی سمجھ لیا ہے، ابراہیم تمہارے ان معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي. مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ پہنچانا چاہے، اور جو اللہ نہ پہنچانا چاہے دنیا کا کوئی بزرگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا. اللہ جو چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی. شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک خبر دیتا ہے. وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا. اے میری قوم، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ملت میں آ جائیں، دوبارہ ہم پتھروں کے سامنے سجدے کریں، دوبارہ ہم بتوں کو پوجیں، بتوں کو غسل دیں، بتوں پہ چادر چڑھائیں، بتوں کا عرس منائیں، بتوں کے طواف کریں، بتوں کو پکاریں. تم چاہتے ہو ہم غیر اللہ کی پوجا کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں. اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم اہل شرک سے بیزار ہو گئے، اہل شرک کے خداؤں سے بیدار ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر ہم واپس تمہاری ملت میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں. وَمَا يَكُونَ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. اللہ چاہے جو مرضی وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. دونوں نبی شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ امید اور یہ خوف کی بہترین مثال ہے کہ میں تمہارے پیروں سے نہیں ڈرتا، تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے. اللہ چاہے وہ جو مرضی نقصان مجھے پہنچا دے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کے فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، فرشتے آسمانوں میں، اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو مندر میں تو. یہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے. ہر جگہ پہ اللہ نہیں. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کا کنٹرول ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. فرشتے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ جو ان ملائکہ سے بھی اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ خوف ہے نبی کا. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں. یہ اہل ایمان کا نقطہ نظر ہے، یہ اہل ایمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی لیے مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں. جو اللہ کا جتنا زیادہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. یقیناً جو لوگ اپنے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اپنے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ نہ پکڑ لے. یہ خیال ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے. عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ کے نبی گناہ ہو گیا پاک کر دیجئے. آپ چہرے مبارک کو موڑ لیتے ہیں, وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے, آپ پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. اس کی گواہیاں سننے کے بعد کہتے ہیں لوٹ جا, وقت آئے گا تجھے بلائیں گے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے, گود میں اٹھا کر پھر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی وقت تو آ گیا, بچہ تو پیدا ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے, گناہ کر بیٹھی. کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں سونے نہیں دیتا؟ کوئی پولیس نہیں, کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں. یہ اللہ کا ڈر, یہ اللہ کا خوف, گناہ کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیشی کا ڈر. آپ کہتے ہیں لوٹ جا, اس معصوم جہن کو تیری ضرورت ہے, جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا تو پھر آ جانا. کچھ عرصہ گزرتا ہے, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ دیتی ہے, خود رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتی. آقا دیکھو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا, اب تو مجھے پاک کر دو. میں کیسے اللہ کے دربار میں اس گناہ والے جسم کے ساتھ دربار میں پیش ہوں گی, مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر بیت المال کے حوالے کر دیتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اللہ کی بندی پہ حد قائم کرو. وہ جانتی ہے جس چیز کی طلب اور ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ عام معمولی کیس نہیں, مجھے آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک پتھر مارتے ہیں, اس کا خون خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے. زبان سے کہتے ہیں ایک بدکارہ عورت کا خون میرے جسم پہ لگ گیا, میرے کپڑوں پہ لگ گیا. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, غضبناک ہو گئے. کہا خالد اس کو بدکارہ نہ کہے, اس کو زانیہ نہ کہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 انسانوں پہ بانٹ دیا جائے اللہ سب کو عصمت عطا کر دے گا. یہ اللہ کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں, اس خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی آیات سننے کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پردہ سماعت سے ٹکرا جائے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے, بیٹے بھی اللہ دیتا ہے, ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے, کسی کو کچھ نہ دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جب یہ آیت سن لیتے ہیں یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, پھر نہ کسی درگاہ پر جاتے ہیں, نہ دربار پہ جاتے ہیں, نہ بلے شاہ کی بیری کے نیچے چادر ڈالتے ہیں. انہیں ایمان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے اولاد دینے والا کون؟ وہ اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ قرآن کی آیت پردہ سماعت سے ٹکرائی, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد تو ہمیشہ اللہ ہی اتارتا ہے. بدر کے اندر محمد کریم 313 نوجوانوں کے ساتھ ہو, تب بھی مدد اتارنے والا کون؟ یونس مچھلی کی پیٹ میں ہو علیہ الصلوۃ والسلام, مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے کون؟ ابراہیم آگ میں گر رہے ہو, پیچھے قوم, آگے آگ, دائیں ہاتھ پر فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے اجازت دو ابھی بارش برسا کے یہ ہوا اور پانی کا فرشتہ ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. وہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ, جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں, تیرے رب سے مدد مانگی ہے. جب اہل ایمان قرآن کی یہ آیت سن لے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, پھر کبھی بھی اپنی زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے, کبھی بھی اپنی زبان سے غیروں کو نہیں پکارتے. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے. جو کام اللہ کے لیے یاد کر لو, جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے. سجدہ اللہ کے لیے ہے, غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. رکوع اللہ کے لیے ہے, قیام اللہ کے لیے ہے, نظر اللہ کے لیے ہے, نیاز اللہ کے لیے ہے, قربانی اللہ کے لیے ہے, بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے ہے. اب غیر کی قبر کا طواف نہیں, غیر کے لیے اس کی درگاہ پر, اس کے دربار پر, اس کے مندر پہ, اس کی خانقاہ پہ آ کر اس کے نام کے بکروں کا ذبح کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ عمل خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے. قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں, پھر شرک سے اپنے دامن کو گندا نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
انہم الی ربہم راجعون. کسی کی مدد کرتے ہیں, کچھ لینا دینا ہو تو لے دے لیتے ہیں, لیکن کیفیت کیا؟ صدقہ کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, حج کرتے ہوئے ان کے دل تڑپتے ہیں, ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پتہ نہیں جو محنت کر رہا ہوں اللہ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں. 2 حج کرنے کے بعد پاکستان جا کر اپنے گھر کے باہر بورڈ نہیں لگوا دیتے, الحاج عبدالرزاق صاحب, یہ جی الحاج کیوں ہے جی؟ ساڈے بابا جی نے 2 باری حج کیتا ہے, تو ایک باری حاجی دوسری باری الحاج. یہ مسجد میں پنکھا لگواتے ہوئے اس کے پروں پہ لکھاتے نہیں ہیں ہدیہ فلاں اور فلاں کی طرف سے, تو اس مسجد نہ پیسے دیں, وہ فلانی مسجد دیں. مولوی چوکھا اعلان کرتا ہے یہ ساری نیکیاں کر کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, صدقہ کر کے, اللہ پر ایمان لا کے, شرک سے بچ کے, پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ خالق اور مالک میری نیکیوں کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں. یہ خوف اہل ایمان کے دل میں ہوا کرتا ہے. اور اللہ کا خوف ہدایت کے راستے کی عظیم منزل ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی زندگی گناہوں سے الگ ہو جاتی ہے. اور اگر کبھی کبھار گناہ کر بیٹھے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے جب تک اللہ کے دربار میں آ کے معافی نہیں مانگ لیتا. پھر وہ گناہوں کا عادی نہیں ہوتا, وہ ڈش اینٹینا خرید کے چھت پہ نہیں لگاتا, وہ ہر والیوم گانے کا خرید کے گاڑی میں نہیں رکھتا. اگر کبھی گناہ کر بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گناہ ہو جانے پہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ایمان بنائیے 2 چیزوں کے درمیان, اللہ کا ڈر اللہ کے عذاب کا, اللہ کی جہنم کا, اللہ سے امید اس کے جنت کی. گناہوں پر انسان پر خوف کیسے لاگو ہوتا ہے کہ بندے کو گناہوں کی قباحت کا علم ہے, وہ جانتا ہے یہ گناہ کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا وہ اس گناہ پر اللہ کی طرف سے آنے والی وعید کو سچا جانتا ہے. جب یہ چیز دل میں ہو کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کی قباحت کتنی بری ہے, اور اس پر اللہ کے پکڑ کی جو آیات ہیں وہ کتنی سچی ہے. اور تیسرا یہ ڈر بھی ہو کہ اب گناہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں. ہمارے ہاں گناہ کرنے کی وجہ یہ, ابھی تو 20 سال کا ہوں جی, ابھی سے آپ کہتے ہو داڑھی رکھ لیں, کوئی کرنے والی بات ہے آپ کی؟ ابھی تو 20 سال کا ہوں, ابھی تو 60 کا ہوں گا, 70 کا ہوں گا, 80 کا ہوں گا, پھر مرتے ہوئے آخری وقت میں اس کو چھوڑ دوں گا, ابھی تو جوان ہوں, ابھی تو مرضی کر لے, تو ابھی کر لو, پھر بعد میں دیکھ لیں گے, توبہ کر لیں گے. ہمیں یہ یقین نہیں کہ میں گناہوں کے دلدل میں گر رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کی توفیق اسے نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہر دل ہے, جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے, جس کو چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ٹیڑھا. میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں, لیکن یہ فکر نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ توفیق چھین لے مجھ سے, میں کبھی گناہ سے معافی مانگ ہی نہ سکوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہا کرتے تھے لا و مقلب القلوب, مجھے دلوں کے پھیر دینے والے کی قسم. پہلی دفعہ گناہ کیا, دل میں ڈر ہے کہ اللہ نہ پکڑ لے, اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پھر معافی مانگ لیتا ہے. لیکن آہستہ 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 گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے, پھر اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے, اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. اور جب دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے, توبہ کا موقع, توبہ تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں نفرت ہوگی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے, میں نے یہ ظلم کیا ہے, میں نے یہ زیادتی کی ہے, میں نے یہ حرام کاری کی ہے. اور جب وہ اس کو اپنی روٹین ورک بنا لے, روز کا کام بنا لے, تو پھر ایسے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے.
اس لیے قرآن حکیم میں مالک کا اعلان کبھی نہ بھولیے. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے